محسن نقوی نے بیان دیا کہ پاکستان کا نظام کولیپس کر چکا ہے، جس کے بعد حکومت پر ہی سوالات کیوں اٹھ گئے ہیں۔ اگر ملک کا نظام واقعی کولیپس ہو چکا ہے تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ پاکستان اکنامک سمٹ 2026 میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک ایسا بیان دیا جس نے سیاسی حلقوں، سوشل میڈیا اور تجزیہ کاروں میں نئی بحث چھیڑ دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پاکستان کا موجودہ نظام مکمل طور پر کولیپس کر چکا ہے، اب اس نظام کو ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس ایک جملے کے بعد حکومت خود دفاعی پوزیشن میں کیوں آ گئی اور آخر لوگ اس تقریر پر تنقید کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پاکستان اکنامک سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کا موجودہ گورننس سسٹم عوام کو بروقت انصاف، مؤثر انتظامیہ اور تیز فیصلے فراہم کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یعنی یہاں پر محسن نقوی خود اعتراف کر رہے ہیں کہ جس نظام کا وہ حصہ ہیں، جو نظام کے خود کو ہائیبرڈ نظام کہتا ہے، جو نظام کے دعوے کرتا ہے کہ وہ پاکستان کی بقا کے لیے سب سے بہترین ہے، وہ نظام خود مان رہا ہے کہ وہ کولیپس کر چکا ہے۔ یعنی یہ بہت بڑا اعتراف ہے جو کہ طاقتور خود کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ملک کو آگے لے جانا ہے تو صرف معمولی اصلاحات کافی نہیں ہوں گی، بلکہ پورے نظام کو از سر نو ترتیب دینا ہوگا۔ محسن نقوی نے یہ بھی تجویز دی کہ پاکستان میں مزید انتظامی یونٹس یا نئے صوبوں کے قیام پر تمام سیاسی جماعتوں کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، کیونکہ موجودہ انتظامی ڈھانچہ بڑھتی ہوئی آبادی اور مسائل کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ اب یہاں پر تنقید ہو رہی ہے اس بیان کے اوپر۔ پہلی تنقید تو یہ کہ اگر نظام ناکام ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ محسن نقوی کے بیان پر سب سے زیادہ یہی سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر حکومت کا ایک اہم وفاقی وزیر خود یہ کہہ رہا ہے کہ پورا نظام ناکارہ ہو چکا ہے تو پھر عوام یہ جاننے کا حق رکھتے ہیں کہ اس ناکامی کی ذمہ داری کس پر عائد ہو۔ سوشل میڈیا پر متعدد صارفین نے لکھا ہے کہ حکومت خود اقتدار میں ہے، اس لیے صرف نظام پر تنقید کرنے کی بجائے اصلاحات بھی دکھائی دینی چاہیے۔ اب یہاں پر سب سے بڑی تنقید تو یہی بنتی ہے کہ اس نظام کو یہاں تک لانے میں کس کا ہاتھ ہے؟ جس طرح سے پاکستان کا نظام ہے، عدل و انصاف کا نظام مفلوج ہو چکا ہے، انسانی بنیادی حقوق ختم ہو چکے ہیں، یہاں پر جو بھی آواز اٹھائے اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے، لاٹھی چارج کیا جاتا ہے، گولیاں برسا دی جاتی ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد تو نظام نے ناکارہ ہی ہونا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ سب کے سامنے ہے۔ دوسری تنقید ہو رہی ہے مزید صوبے یا فوری معاشی مسائل کی۔ محسن نقوی نے اپنے خطاب میں نئے صوبوں یا انتظامی یونٹس کی ضرورت پر زور دیا، تاہم کئی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس وقت عوام مہنگائی، بے روزگاری، بجلی کے نرخ اور معاشی مشکلات جیسے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق اگر انہی اداروں اور طریقہ کار کے ساتھ صرف نقشہ تبدیل کیا جائے تو اس سے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی نے نوجوانوں کے بارے میں بھی ایک بیان دیا جس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ محسن نقوی نے اپنی تقریر کے دوران ایک مثال دیتے ہوئے کہا کہ اگر نوجوان متحد ہو جائیں تو وہ پورا نظام بدل سکتے ہیں۔ اس بیان کے ایک حصے پر بھی سوشل میڈیا پر بحث ہوئی اور مختلف حلقوں نے اس انداز اور الفاظ پر تبصرے کیے۔ محسن نقوی نے یہاں پر نوجوانوں کو کاکروچ بھی کہہ دیا، اور جس طرح سے انہوں نے کاکروچ کہا اس پر تنقید کی گئی، لیکن یہاں پر کم از کم محسن نقوی نے ایک بات کا اقرار کیا ہے کہ ملک کے جو نوجوان ہیں ان سے طاقتور یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی خوف زدہ ہے کہ اگر وہ باہر نکل کے آ گئے تو نظام کو بدل کے رکھ ڈالیں گے، پھر نظام کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اب یہاں سے نوجوانوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے، اور اگر وہ طاقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو اس پورے کے پورے نظام کو بدلا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر حکومتی موقف بھی سامنے آیا ہے۔ حکومت کے مطابق محسن نقوی کا مقصد موجودہ نظام کی خامیوں کی نشاندہی کرنا تھا، نہ کہ مایوسی پھیلانا۔ ان کا موقف ہے کہ آبادی میں اضافے اور انتظامی دباؤ کے باعث پاکستان کو نئے انتظامی ماڈل اور وسیع سیاسی اتفاق رائے کی ضرورت ہے تاکہ گورننس بہتر بنائی جا سکے، جبکہ محسن نقوی یہاں پر پارٹیز کو ان کی اصل حقیقت دکھاتے ہوئے نظر آئے۔ مریم نواز کو انہوں نے جواب دیا کہ آپ لیپ ٹاپس بانٹیں یا کچھ بھی کریں، اس سے کچھ بھی صحیح نہیں ہونا۔ نوجوانوں کو ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس نہیں چاہیے، بلکہ انہیں جابز کے مواقع چاہیے۔ یہ تنقید کی۔ ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کی گئی کہ نئے صوبے بنانا ضروری ہے، جب تک نئے صوبے نہیں بنائے جائیں گے ملک آگے نہیں چلے گا۔ اب سوال یہ کہ کیا واقعی پاکستان کا نظام اس حد تک ناکام ہو چکا ہے کہ اسے مکمل طور پر ری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یا پھر اصل مسئلہ نظام نہیں بلکہ اس پر عمل درآمد، اداروں کی کارکردگی اور سیاسی اتفاق رائے کا فقدان ہے؟ فیصلہ بہرحال عوام نے ہی کرنا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا محسن نقوی کی بات درست ہے یا یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔